میاں نواز شریف نے جس طرح سے پاکستان میں جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، موروثی سیاست کو لے کے آگے گئے، پاکستان کو تو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسی موروثی سیاست کو عروج نہ دیا گیا ہوتا، ترویج نہ دی گئی ہوتی، تو پاکستان میں ان سے کہیں زیادہ بہتر لیڈر آ سکتے تھے۔ ان میں ایک حسن اقبال صاحب بھی ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی اس موروثی سیاست کا سب سے بڑا نشانہ وہ بنے، اور پاکستان کو جس طرح سے نقصان ہوا، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی معیشت کو، حسن اقبال صاحب کہیں آگے جا سکتے تھے، کہیں اوپر جا سکتے تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے تھے، پاکستان کے صدر بن سکتے تھے، پاکستان کے فیلڈ مارشل بن سکتے تھے، لیکن کیا کریں اس سیاست کا، موروثی سیاست کا، کہ ان کو آگے جانے کا موقع نہیں ملا۔ ان کی طرف سے ایسی تجاویز سامنے آتی ہیں کہ بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ بندہ، اس کو موقع نہیں دیا گیا، یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے، پاکستان کے صدر بنتے، پاکستان کے فیلڈ مارشل بنتے، تو آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزلیں طے کرتا کرتا آسمان تک پہنچ چکا ہوتا۔ ان کی طرف سے کل یہ بیان تھا کہ اگر ہمیں 10 سال مل جائیں، کیا بیان تھا کہ اگر ہمیں 10 سال مل جائیں اور اس دوران ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دیے جائیں، تو پاکستان کی ان 10 سالوں میں برآمدات 100 ارب ڈالر تک جا سکتی ہیں، یہ حسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا۔ اور آج کتنی پاکستان کی برآمدات ہیں؟ آج پاکستان کی برآمدات 32 ارب ڈالر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال ہمیں دے دیے جائیں، کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو، ایک ہی پارٹی کی حکومت ہو، ایک ہی سیٹ اپ ہو، تو پھر دیکھیں کس طرح سے ہم پاکستان کو کتنا اوپر لے جاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت 1988 میں بنی تھی، وہ بھی یہ کہتی تھی کہ مجھے اگر 10 سال مل جائیں تو میں پاکستان کو بلندیوں پر پہنچا دوں گی۔ میاں نواز شریف صاحب ان کی حکومت کے 1.5 سال بعد اقتدار میں آ گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت صرف 1.5-2 سال تک چلی۔ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایسا کوئی جادو چلایا گیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آ گئے۔ 1990 میں میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ مجھے 10 سال مل جائے، میں پاکستان کو بلندیوں پر، عروج پر پہنچا دوں گا۔ میاں نواز شریف کو بھی 10 سال نہ ملے، ان کو 3 سال، پھر 3 سال حکومت کرنے کی مہلت مل سکی۔ حالانکہ میاں نواز شریف بھی 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے تھے، بے نظیر بھٹو بھی 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئی تھی۔ میاں نواز شریف کو بے نظیر بھٹو نے نہیں چلنے دیا اور بے نظیر کو میاں نواز شریف نے نہیں چلنے دیا۔ دونوں کے 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی 10 سال کی مدت پوری کر لینے دی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کو بلندیوں پر لے جاتے۔ بہرحال یہ ماضی کا قصہ حسن اقبال صاحب کی طرف سے اب یہ کہا گیا کہ 10 سال ہمیں دے دیں اور ہمیں کوئی نہ پوچھے، کوئی نہ چھیڑے، تو پھر پاکستان کی معیشت کو ہم آسمان تک پہنچا دیں گے۔ 32 ارب ڈالر کو ہم 100 ارب ڈالر تک لے جائیں گے، حسن اقبال صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا۔ اور اس کے دوسرے روز ان کی طرف سے اس سے بھی بہت بڑی بات کر دی گئی۔ پیٹرولیم کی قیمت کے حوالے سے ان کی طرف سے بڑی دانشمندانہ بات کی گئی کہ کس طرح سے پوری دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پاکستان میں بھی پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ان کی طرف سے یہ بھی ایک موقع پر کہہ دیا گیا کہ یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا حکومت کی مجبوری ہے۔ حکومت نے یہ سارا کچھ کسی خوشی کے تحت نہیں کیا بلکہ مجبوری کے تحت کیا ہے۔ لیکن جاتے جاتے وہ یہ بھی کہہ گئے کہ حکومت نے جب عوام ٹیکس نہیں دیتے تو پھر حکومت کو لیوی لگا کر ٹیکس پورا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حسن اقبال کی طرف سے کہا گیا۔ اور اسی طرح سے ان کے ایک حذیفہ رحمان بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی بالکل یہی کہا گیا کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر حکومت کی مجبوری ہے کہ لیوی لگائی جائے اور عوام سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے۔ حسن اقبال صاحب کی طرف سے بھی سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ سر عالمی اثرات جو ہیں، سر عالمی اثرات تو آپ قیمت میں اضافہ کریں لیکن ہر بار اپنا ٹیکس اور لیوی میں اضافہ کر لینا وہ کس طرح سے سر ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا حکومت نے لیوی ختم کر دی ہے، اسی لیے پیٹرول سر لیکن ابھی بھی جو ہے وہ لیوی بہت زیادہ ہے سر، 100 سے زائد ابھی بھی ٹیکس اور دوسرا ہے۔ دیکھیے یہ بھی آپ ذرا سوچیے کہ لیوی کیوں لگتی ہے۔ لیوی اس لیے لگتی ہے کہ جب ہم ٹیکس نہیں دیتے تو حکومت کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ یا بجلی کے بلوں سے یا پیٹرول کے ذریعے سے ٹیکس اکٹھے کرے۔ ہماری جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ دنیا میں کم ترین ممالک میں شمار ہوتی ہے۔ ہم لوگ کروڑوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن 100 روپے ٹیکس بھی نہیں دیتے۔
لہذا یہ ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس پر ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پاکستان کے درجے کے ممالک دیکھیں وہاں 16 سے 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے. تو اسی لیے ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا ٹیکس بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم ٹیکس کی ادائیگی نہیں کریں گے تو یقیناً پھر حکومت ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو اس کے اوپر حکومت چلانے کے لیے ادا ہوتے ہیں اسے یا لیوی کی صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے یا کسی اور صورت میں اکٹھا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے، قوم کے لیے، کہ ہم ٹیکس چوری کے کلچر کو مل کر ختم کریں. یہ حسن اقبال صاحب کی طرف سے کہا گیا. اس سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں، یہ بھی خوبصورت ہے، اس سے پہلے بڑی زبردست قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اسلام میں کیا تصور ہے کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا، کہ صبح 6 بجے اٹھیں، فجر کے بعد اپنا کاروبار شروع کریں اور عشاء کے ساتھ ہی اپنا کاروبار ختم کر دیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آدھی رات کے بعد تک بھی کاروبار جاری رہتا ہے اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، دوپہر تک سوئے رہتے ہیں. یہ ان کی طرف سے کہا گیا. اور جاتے جاتے انہوں نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ پیٹرولیم پر لیوی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ لوگوں کی طرف سے ٹیکس ادا نہیں کیا جاتا، لوگ ٹیکس نہیں دیتے. حذیفہ رحمان نے بھی یہی کہا ہے. تو مجھے اس طرح سے یاد آ گیا کہ ہم تو ان کو بڑا ارسطو سمجھ رہے تھے، اور ایک نوجوان کی طرف سے ویل آگر کی طرف سے ان کو اس حوالے سے کیا کہا گیا وہ آپ کو بعد میں ذرا وہ بھی دکھا دیں گے، اور ان کے بیٹے کا بیان بھی بتا دیں گے. ان کا بیٹا کس طرح سے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کیا درس دے رہا ہے. ان کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، ماشاءاللہ سے وہ بھی ایم پی اے صاحب ہیں. ان کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ان کی بات تو تھوڑی سی کر لیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتے تو پھر لیوی لگے گی، پیٹرولیم پر لیوی لگے گی اور بجلی پر بھی لیوی لگے گی. اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو پاکستان میں زیادہ کرنی پڑی ہیں. جیسے ہی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو جائیں گی تو یہاں بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. لیکن آخر میں ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ عالمی مارکیٹ کے ساتھ پاکستان میں جس طرح سے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے ہم پھر لیوی لگا دیتے ہیں، حکومت لیوی لگا دیتی ہے. تو پہلے جو باتیں ان کی طرف سے بڑی خوبصورت کی گئی، جس طرح سے وہ درس دے رہے تھے، جس طرح سے وہ تبلیغ کر رہے تھے، تو ان کی طرف سے جیسے ہی کانٹا بدلا گیا، جیسے ہی پینترا بدلا گیا تو پھر وہ بندہ یاد آ گیا کہ پاگل خانے میں ایک بندہ مانیٹرنگ کے لیے گیا، ان کا آفیسر گیا تو ایک پاگل وہاں پہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. پاگل تو نہ کہیں، خصوصی شخص کہیں، پاگلوں کو پاگل بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ معصوم ہوتے ہیں. بہرحال وہ بندہ وہاں پہ مانیٹرنگ کے لیے آفیسر گیا، ایک سائڈ پہ وہاں پہ جو داخل آدمی تھا وہاں پہ جو موجود تھا وہ بیٹھا تھا. اس نے سوچا کہ گہری سوچ میں گم ہے، اس کے قریب جا کے یہ آفیسر بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ تم مجھے پاگل تو نہیں لگتے ہو، تم تو بڑے سینسیبل نظر آتے ہو دیکھنے میں، تو آپ کیسے یہاں پہ آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں بالکل بھی پاگل نہیں ہوں، میں ذہنی طور پر تندرست ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ ہو گیا. المیہ یہ ہوا کہ میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن اور میرے قبیلے کے لوگ مجھ سے اتنا جلنے لگے کہ انہوں نے مجھے اس نوبت تک پہنچا دیا کہ مجھے یہاں پہ انہوں نے داخل کروا دیا. انہوں نے مجھے ذہنی طور پر اتنا زیادہ ڈسٹرب کیا. جائیداد کا معاملہ تھا تو وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے انہوں نے مجھے یہاں پہ بھجوا دیا، علاج کے لیے بھجوا دیا، اور مجھے یہاں پہ پاگلوں کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. اس نے اور بھی بڑی دانشمندانہ باتیں کی. اس نے یہ بھی کہا کہ کس طرح سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، کس طرح سے کاروبار کو رات کو نہیں بلکہ دن کو چلانا چاہیے. اس بار اس مانیٹرنگ افسر کی طرف سے اس کو دلاسا دیا گیا کہ آپ تو بالکل درست ہیں، آپ کو یہاں پہ کیوں رکھا گیا ہے؟ میں کل ہی جا کے اپنے آفیسر سے بات کرتا ہوں جو ہمارا ہیڈ ہے کہ آپ کو یہاں سے ریلیز کرے. اس نے کہا آپ نے کل کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ کل میں نے اس لیے جانا ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج آفس بند ہے، آج وہ گھر پہ ہوں گے، آج ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں. اس کے ساتھ ہی وہ بندہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، جس کو وہ پاگل سمجھ رہا تھا، جو کہ بڑا دانشور تھا بلکہ نارووال کا ارسطو تھا، تو اس نے اچانک سے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی، ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں. ساتھ ہی اس نے کہا پیچھے بیٹھو.
تو اس طرح بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، جن کو ہم ارسطو سمجھ لیتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ پہلے کبھی رکشے اسی طرح سے سٹارٹ ہوا کرتے تھے کہ وہ نیچے سے ہینڈل اوپر کھینچتا تھا اور رکشہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا بھائی کل کا کیوں انتظار کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ چھٹی ہے تو کیا ہے، ان کے گھر چلے جاتے ہیں، آفس کا کیوں انتظار کرنا، اور رکشے میں بیٹھے میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ یہ حسن اقبال صاحب کی بات ہوگی۔ اب ان کے بیٹے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے۔ اسمبلی میں انہوں نے بات کی اور وہاں پہ اسپیکر بھی کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو سناتے ہیں کس طرح سے وہ کنڈوم کی بات کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ دیگر پیڈز کی بات کر رہے ہیں، خواتین کے دیگر بھی ضروریات کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ سنیے احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے فرزند ہیں، نارووال کی دھرتی سے ان کا تعلق ہے، اور نارووال کی دھرتی کو وقار سندھو صاحب ارسطوؤں کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے، اور نارووال کے ارسطو اس طرح کی کتاب بھی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا ٹیبو ہے کہ جناب چیئر پرسن اس فلور پہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہونی چاہیے اس پہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ ہم کبھی کانڈمز کے استعمال کے اوپر پبلکلی بات نہیں کر سکتے، کانٹراسیپٹیوز کے استعمال کے اوپر پبلکلی بات نہیں کر سکتے، حتیٰ یہ کہ آپ مکہ مدینہ خانہ کعبہ حرم کے سامنے فارمیسی پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو کانٹراسیپٹیوز اور کانڈمز بآسانی دستیاب ہوں گے اور لوگ خرید بھی رہے ہوں گے، لیکن ہماری ریاست میں ان کے ارد گرد اتنا بڑا ایک ٹیبو کریٹ کر دیا گیا ہے کہ ان کو چھپا کے کارنر میں فارمیسی میں رکھا جاتا ہے جیسے یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی انلیگل ڈرگز ہوں، اور پھر کانڈمز لینے ہوں یا سینیٹری نیپکنز لینے ہوں۔ اب یہ وہ چیزیں جو انسان کے بایولوجیکل سسٹم میں اللہ تعالیٰ نے قدرت نے بنا کے دی ہیں، قرآن کی ان پہ آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، صحیح احادیث میں ان کے اوپر پوری تفصیل موجود ہے، لیکن اسلامی جمہوری ریاست میں آپ کو سینیٹری پیڈز لینے ہوں، نیپکنز لینے ہوں، کانڈمز لینے ہوں، کانٹراسیپٹیو پلز لینی ہوں، کانٹراسیپٹیوز لینے ہوں، ایمرجنسی کانٹراسیپٹیوز لینے ہوں، تو آپ کو ایک خاکی لفافہ دے دیا جاتا ہے جیسے آپ کوئی گناہ کبیرہ سرزد کر رہے ہیں یا آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو چھپ کے کرنے والا کام ہے۔ سو آئی تھنک کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہاں ہم فیملی پلاننگ کی بات کریں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ 2050 تک اس ملک کی آبادی کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جو ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، وہ 50 کروڑ۔ یہ آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے نارووال کے ارسطو کے بیٹے کی بات سن لی۔ یہ چھوٹے ارسطو ہیں، وہ بڑے ارسطو ہیں۔ اگر حسن اقبال صاحب کی طرف سے خاندانی منصوبہ بندی کی گئی ہوتی تو لوگ ان کی ایسی باتیں سننے سے محروم رہ جاتے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا المیہ ہوتا۔ تو یہ کنڈوم اگر کبھی استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ لہرا کے گھر کو لے جاتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کنڈوم ہے؟ تو خواتین کیا دنیا کو دکھاتے ہوئے اپنی ایسی چیزیں لے جایا کریں جن کو وہ چھپا کے لے جاتی ہیں، اور دکاندار بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی ہمارا بہتر کلچر ہے، اور یہی ہماری روایات ہیں، اور یہی ہماری اخلاقیات بھی ہیں، اور مذہب بھی ہمیں یہی کوئی سکھاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بڑے ارسطو کے چھوٹے بیٹے کی طرف سے کس طرح سے دنیا کو مائل کیا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں پکڑیں، لہراتے ہوئے لے جائیں، اور خواتین بھی اپنی ضروریات کی چیزیں اسی طرح سے دکانداروں کو کہیں کہ پیچھے نہیں، چھپا کے نہیں، سامنے رکھیں۔ تو ماشاءاللہ سے کیسے کیسے ارسطو ہمیں مل گئے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ پطرس بخاری صاحب وہ ایک دکان پر اپنی گھڑی ٹھیک کروانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت بڑا کلاک لگا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں پہ گھڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ انہوں نے ان صاحب سے کہا کہ جناب میں نے اپنی گھڑی ٹھیک کروانی ہے، تو دکاندار کی طرف سے کہا گیا کہ جناب علی یہاں پہ گھڑیاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پھر یہ گھڑیال کیوں لگا رکھا ہے، آپ پھر کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا جناب ہماری خدمات ختنے کرنے کے لیے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں، ہم ختنے کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جناب آپ بتائیے کہ ہم یہاں پہ گھڑیال نہ لگائیں تو پھر یہاں پہ کیا لگائیں؟ تو یہ جواب ہے ان ارسطو باپ بیٹے کے لیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، آپ کو یہ ویلاگ ہمارا کیسا لگا؟ اللہ حافظ۔